قومی اسمبلی کے اندر اس ضیاء الحق کے وزیر پیداوار نے اعلان کیا کہ ضیاء الحق کی حکومت میں سن 86 کے اندر پاکستان میں اتنی شراب پیدا ہوئی ہے جتنی 39 سال میں کبھی نہیں بنائی گئی، اور جتنی 39 سال میں کبھی میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ منافق کی 3 نشانیاں: اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی، اس نے تو کعبے کا غلاف تھا ہم کے وعدہ کیا تھا، 90 دن اب 9 سال بھی گزر گئے، اب بھی ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیار۔ پھر اس نے کیا کیا؟ زکات و عشر کا قانون نافذ کیا، پتا ہے کہ نہیں؟ اس قانون کو سرکاری اور درباری ملاؤں کے خریدنے کے لیے وقف کیا۔ آج میری مسجد کا مدرسہ، ایک حیرت کی بات سن لو دھیان سے، سارے ملک کے مدرسوں کو گرانٹ ملتی تھی، میری اپنی مسجد تو ہے نہیں، میرے باپ کی نہیں، میرے دادا کی نہیں، میں تو وہاں جمعہ بھی مفت پڑھاتا ہوں، وہاں 80,000 روپیہ سالانہ دیتے تھے۔ جب پتا چلا امیر المومنین کو کہ یہ احسان اللہ ظہیر کی مسجد ہے، کہنے لگا زکات بند کر دو مدرسے کی، یا اس کو کہو حق کہنا چھوڑ دے۔ اور میں نے کہا جاہل، اور تجھ کو سمجھ ہی نہیں آئی، تو نے ہم کو جانا ہی نہیں، کعبے کے رب کی قسم یہ 80,000 کیا ہے؟ 80 لاکھ ہو، 80 کروڑ ہو، 80 ارب ایک طرف ہو، محمد کی بات ایک طرف ہو، میں 80 ارب کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پہ رکھوں گا۔ سنو 80,000 میر صاحب میرے مدرسے کے منتظم آئے، میں نے ان کو کہا ضیاء الحق کہتے ہیں 80,000 کے بدلے میں حق کہنا چھوڑ دو، اس کو کہو احسان اللہ ظہیر جمعیت اہل حدیث سے تمہیں چندہ کر کے 80 لاکھ دے دیتا ہے، تو ہماری جان چھوڑ دے، ہم سے لے لو، ہم سے لے لو 80 لاکھ، ہماری ہماری جان چھوڑ دو۔ اس نے یہ حشر کیا، اپنے ہواری ملا ایک مدرسے کو 3 لاکھ روپے دی، میں نے کہا اس میں تو ایک بچہ بھی نہیں پڑھتا، کہنے لگا میں خود دیکھ کے آیا ہوں، اس میں بڑے بچے تھے، میں نے کہا کن کے بچے تھے؟ کہنے لگے محلے والوں کے، میں نے کہا پھر ان کو کیوں دیتے؟ کہنے لگے جی صدر صاحب دیو حمایتی جو نے، صدر صاحب ہر چوتھے دن تعویذ ان سے لیا کرتے ہیں۔ سن لو، تم نے یہ ظلم کیا، زکات نافذ کی، لوگوں کو باجماعت دھکیلا شرکے کی طرف۔ الحمدللہ ہمارے جلسے ہر قسم کی فرقہ واری سے، آلودگی سے پاک رہتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، اس نے لوگوں کو باجماعت اس فرقے کی طرف بھیجا۔ کیوں؟ کہنے لگا وہ لکھ دو کہ میں یہ ہوں، تم زکات سے مستثنا ہو جاؤ گے۔ میں نے اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا ضیاء الحق قیامت کا دن ہوگا، اماں عائشہ کا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اماں عائشہ کہے گی تو اپنے اقتدار کے لیے میرے بابا کو گالیاں دلواتا رہا ہے، لوگوں کو اس مخصوص فرقے کی طرف، لوگوں اس نے اسلام کو رسوا کیا، اس نے ملک کے قانون کو رسوا کیا، اور تو اور اس نے مارشل لا کو بھی بدنام کیا۔ اتنے نیک بخت ہیں جدھر ان کا قدم جاتا ہے بدنامی ہی بدنامی آتی ہے۔ اور سن لو، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں، اور بولو اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں، اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں۔
ان جیسے غداروں سے دھوکہ کھا سکتے اور ان جیسے بے وفاؤں سے دھوکہ کھا سکتے. اب ہم لڑیں گے اللہ کے قرآن کے لیے. اور بولو لڑیں گے اللہ کے. اٹھ کے بولو, اٹھ کے بولو. لڑیں گے اللہ کے, لڑیں گے لو قرآن, محمد کا فرمان, اور صدر ضیاء کو یہاں سے بھگائیں گے. ایسے ہو گئی.